بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم سامعین و ناظرین، میسیج آف اسلام کی طرف سے آپ کا میزبان محمد وسیم قادری حاضر ہے. آج حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ ہستی گزری ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے رفقا کے ساتھ کشتی میں سفر فرما رہے تھے. سفر کرتے کرتے دیکھا کہ ایک کشتی آگے سے آ رہی ہے جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور آلات موسیقی کے ساتھ گا بجا کر خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک ادم مچایا ہوا ہے. آپ کے رفقا نے جب دیکھا تو اسے اچھا نہیں محسوس کیا. رفقا نے عرض کی، حضور شیخ آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان سب کو غرق کر دے کہ یہ آلات موسیقی کے ساتھ اس طرح گا بجا رہے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی شرم مصطفیٰ نہیں، اتنے غافل ہیں اللہ رب العالمین سے. آپ ان کے لیے دعا کیجئے تاکہ ان کی نحوست سے مخلوق خدا بچ سکے. کشف المحجوب میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفقا کے کہنے پر ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی، یا الہ العالمین یہ تیرے گناہ گار بندے ہیں لیکن ہیں تو تیرے میرے اللہ. جیسے اس جہان میں انہیں خوشیاں نصیب فرمائی ہیں، میدان محشر میں بھی انہیں خوشیاں عطا فرمانا. یا اللہ جیسے اس جہان میں انہیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، میدان محشر میں بھی انہیں خوشیاں عطا فرمانا. جب یہ دعا کی تو ساتھیوں نے دیکھ کے حیرانگی کا اظہار کیا. ہم حیران ہیں، ہم دعا کس قسم کی کہہ رہے ہیں اور یہ کس قسم کی دعا کر رہے ہیں. اتنے میں وہ کشتی والے سامنے سے آ رہے تھے. انہوں نے جب حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو حضرت ذوالنون مصری کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں میں آ گئے اور معذرت کرنے لگ پڑے. وہ کہتے ہیں نا، دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اے کاش کسی ولی کی نگاہ ہمارے کالے دل پہ بھی پڑ جائے، اس میں بھی اجالے اور نور برسنے لگ پڑے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے ہی بلے بلے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، پر لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا، عدل کریں تاں تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، بس فضل کریں تاں بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے لیے دعا کی. جب وہ سامنے سے آئے تو توبہ کے لیے آپ کے سامنے آ گئے، اور جب توبہ کی تو صدق کے دل سے توبہ کی، اللہ نے قبول فرمائی. ذوالنون مصری اپنے رفقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میرے یارو دیکھو تم نے جو کہا تھا نا وہ بھی پورا ہو گیا. تم بھی دیکھو، تمہیں بھی اللہ نے خوشی دے دی اور انہیں بھی اللہ نے خوشی دے دی. تمہیں اس طرح کہ انہوں نے آلات موسیقی توڑ دیے اور توڑ کر غرق آب کر دیے، دریا پرد کر دیے، اور ان کو خوشی اس طرح ملی کہ محشر میں خوشی آج دنیا میں توبہ سے ملتی ہے. صدق کے دل سے توبہ کر کے وہ محشر کی خوشی کے مستحق ٹھہرے ہیں. دوستو، پتہ چلا میں اور آپ بھی محشر میں خوش ہو سکتے ہیں اگر ہم صدق کے دل سے آج توبہ کریں. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ کے ولیوں والے کام کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کا اہتمام کر رہا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسروں کو دعا دیں، نہ یہ کہ بد دعا دیں. ہم اپنی ماں اور باپ کے لیے دعا کریں، ہم اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، ہم اپنے ریلیٹیوز کے لیے دعا کریں، اپنے فرینڈز کے لیے دعا کریں، اپنے احباب جو قریب رہتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم اپنے لیے دعا کریں. آپ خود سوچیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کتنا مانگتے ہیں؟ یہ ایک ہفتہ جو آپ کا گزر گیا، ذرا اس میں سوچیں آپ نے اور میں نے کتنا اللہ سے مانگا. تو شاید یہ محسوس ہوگا کہ نہیں مانگا تو مانگیے، دعا کیجیے، اچھا مانگیے، اچھی دعا کیجیے. کسی کے اوپر مصیبت آنے کی دعا نہ کیجیے، کسی کے اوپر غم آنے کی دعا نہ کیجیے،
کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی دعا نہ کیجیے، بلکہ دعا کیجیے یا الہ العالمین تو اس کو اس جہاں میں بھی خوشی عطا فرما، اس جہاں میں بھی خوشی عطا فرما۔ اے کاش اللہ رب العالمین ہمیں اس جہاں میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے، اس جہاں میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ